الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 43 فقہ بہار شریعت حصہ 5 زکوٰۃ کا بیان چل رہا تھا۔ تقریباً 9 شرائط کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ آج انشاءاللہ تعالی 10ویں شرط جو ہے نصاب پر سال گزر جائے اسلامی تاریخ کے حساب سے، اس پہ تھوڑا کلام ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے تعارف پیش کیا بھی تھا کہ ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے لکھا ہے، یہ فیضان زکوٰۃ اور بہار شریعت سے ہی سمجھ کر کچھ اور علماء اہل سنت کے فتاوی جات دیکھ کر اس کا نام یہ رکھا ہے زکوٰۃ کے نصاب کا حساب، کیونکہ 10 شرائط تو لوگ عام طور پہ سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، مگر ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہر ایک سے نہیں ہوتی۔ یعنی کہ زکوٰۃ دینے والوں کی ایک تعداد ہے جس کو پتہ نہیں ہے وہ کون سی اسلامی تاریخ ہے جب وہ صاحب نصاب ہوئے تھے۔ تو یہ ایک بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے، منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کو زکوٰۃ کا نصاب کا حساب نہیں آتا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رسالے کے صفحہ نمبر 23 سے کچھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، پھر آگے 24 سے کچھ پڑھوں گا۔ توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ رسالہ بھی اس کی PDF جو ہے اس کی شیئر کی جائے گی آپ کے اس سبق میں، تو آپ نے اس رسالے کو مکمل پڑھ لینا ہے، دیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ تھوڑا ٹائم زیادہ آپ کا لگ جائے گا، مگر اللہ کی رحمت سے آپ کا یہ زکوٰۃ کا ٹاپک ہمیشہ کے لیے پورا ہو جائے گا۔ اور دوبارہ بھی دیکھنے کی حاجت ہوئی تو اس رسالے کو بار بار پڑھنے سے بہت سارے مسائل زبانی حفظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر لکھا ہے، یہ جو شرط ہے نا، ایک نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کھانے پینے اور دیگر ضرورت زندگی سے زائد ہو۔ یاد رکھیں گیس، بجلی یا کسی قسم کے بل وغیرہ جو نصاب پر سال پورا ہونے کے دن سے پہلے کے ہیں، صرف ان کی رقم کل نصاب سے منہا یعنی مائنس کی جائے گی۔ جو بل اس تاریخ کے بعد آئیں وہ منہا نہیں ہوں گے۔ تو وہ تاریخ جو ہے اسلامی، اس سے ایک دن پہلے کے جو خرچے آپ کے ہیں، جو بل وغیرہ آئے، وہ چونکہ حاجت اصلیہ میں آتے ہیں تو اس کو مائنس کریں گے۔ اس اسلامی تاریخ سے پہلے جو آپ نے خرچ دیے پیسے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ 11 ماہ پڑے رہے ہیں۔ اس اسلامی تاریخ سے پہلے جو پیسے آئے ہیں، چاہے ایک دن پہلے آئے، ایک ہفتہ، ایک مہینہ پہلے آئے ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی کل نصاب میں شامل ہوں گے۔ کیسے؟ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے نصاب کا حساب۔ جس شخص میں یہ سب شرائط پائی جائیں، وہ جس اسلامی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا ہے وہ نوٹ کر لے۔ اب اس کا سال شروع ہو گیا ہے، جب تک یہ سارا مال خرچ ہو کر بیلنس 0 نہ ہو جائے اس کا سال جاری رہے گا، چاہے دوران سال نصاب سے بھی کم ہو جائے۔ اگر سال کے دوران مزید مال آتا رہے یا موجودہ مال خرچ ہوتا رہے، اس کا حساب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا دیکھتے رہیں یہ نصاب 0 نہ ہو، 0 نہ ہو یا مائنس نہ ہو جب سال پورا ہو۔ مثلا 10 شعبان کو سال پورا ہوا تو اس دن دیکھے کیا آج نصاب پورا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے، یعنی کرنسی ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہے، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب یہ اسلامی تاریخ بھول جائے اور انتظار کرے جب اس کے پاس نصاب کی مقدار مال دوبارہ آئے۔ مال دوبارہ آئے گا تو اس اسلامی تاریخ سے دوبارہ سال کی گنتی کرے گا۔
اگر جواب ہاں میں ہے یعنی سال پورا ہونے پر نصاب پورا ہے یا نصاب سے زائد ہے، چاہے وہ قابل زکوٰۃ مال یعنی سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت وغیرہ 1 ماہ یا 1 دن پہلے آیا ہے، تو نصاب میں جمع کر کے کل کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر سال پورا ہونے سے پہلے کل مال خرچ ہو جائے اور بیلنس 0 ہو جائے یعنی 0 ہو جائے، تو جو اسلامی تاریخ آپ نے نوٹ کی تھی اسے بھول جائیں اور انتظار کریں جب دوبارہ نصاب کے برابر مال آئے، اس دن سے سال دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اسی طرح حساب کریں جیسے پہلے عرض کیا گیا ہے۔ جب تک آپ صاحب نصاب رہیں اسی اسلامی تاریخ کو ہر سال حساب کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ مثلاً شادی شدہ خواتین کے پاس عام طور پر 7.5 تولے سے زائد سونا ہوتا ہے اور وہ سونا بیچتی نہیں ہیں بلکہ اپنے پاس موجود کرنسی سے زکوٰۃ ادا کرتی ہیں یا شوہر سے کرواتی ہیں۔ ان پر نہ قرض ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کا نفقہ، اس لیے ان کے پاس موجود سونے پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی رہتی ہے اور ان کی وہ اسلامی تاریخ بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے وہ مسئلہ جو اکثریت کو نہیں پتہ۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں ایک بات کہ یہ جو ہے نا نصاب، اگر صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے تو اس صورت میں 7.5 تولے جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ صاحب نصاب نہیں ہوں گے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے مگر اس کے ساتھ دوسری جنس ہے، چاہے وہ کرنسی ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، تو اب یہ ہوگا مسئلہ کہ ان دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا کہ آج 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ اگر پہنچتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ صاحب نصاب ہوئے اور وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر کے پھر اس کا حساب رکھیں گے۔ اور اگر نصاب کو نہیں پہنچتے تو حساب نہیں کریں گے، سال شروع نہیں ہوا۔ سونا ہے یا سونا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ اور جنس ہے، یا صرف کرنسی ہے یا صرف چاندی ہے یا صرف مال تجارت ہے۔ مال تجارت ایسے مال کو کہتے ہیں جو خریدا ہی بیچنے کی نیت سے ہو فقط۔ تو ان کو ملا کے دیکھیں گے، اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو اب صاحب نصاب ہو گئے۔ یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے۔ آگے انہوں نے چونکہ مال نامی میں سونا چاندی کرنسی مال تجارت آتا ہے، مال تجارت تو کوئی بھی مال ہو سکتا، کوئی بھی چیز دنیا جہان کی جو خریدی بیچنے کے لیے، اس لیے ان کی علیحدہ سے لسٹ نہیں بنائی، مگر ایک مال نامی میں چیز آتی ہے سائمہ، چرائی کے جانور۔ یہ چرائی کے جانور کیا ہوتے ہیں، کیسے ان کا حساب کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ساری بات میں آپ کو اپنے رسالے سے ہی پڑھ کے سنا دوں گا، کیونکہ میں نے یہ بہار شریعت دیکھ کر ہی تلخیص کی ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ صفحہ نمبر 32 پر ہے جانوروں کی زکوٰۃ کے نصاب کا حساب۔ سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصہ میں چر کر گزر کرتا ہو اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا یا فربہ کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دودھ حاصل کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ بچے لینا۔ مقصد کیا ہے؟ اس کو فربہ کرنا، اور سال کا اکثر حصہ چر کر گزر کرتا ہے۔ اگر گھر میں
لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود بوجھ لادنا یا حال وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گزر کرتا ہو وہ سائمہ نہیں، وہ چرائی کا جانور نہیں ہے اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ یوں ہی اگر گوشت کھانے کے لیے ہے تو سائمہ نہیں، اگرچہ جنگل میں چرتا ہو، اور اگر تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں، وہ مال تجارت ہے، بلکہ اس کی زکوٰۃ قیمت لگا کر ادا کی جائے گی۔ یہ جو پہلا پیراگراف ہے نا، میں کہتا ہوں اس کو آپ کو 7 بار پڑھ لیں تاکہ یہ آپ کی ذہن نشین ہو جائے کہ سائمہ یا چرائی کا جانور کہتے کس کو ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو گھروں میں اکثر 2-4 بھینسیں یا 10-12 بھینسیں بھی ہوں، بلکہ بعض دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، ماشاء اللہ ان کے ہاں 50 بھینسیں ہیں بلا مبالغہ، تو وہ خود ہی چارہ کاٹتے ہیں کھلاتے ہیں، تو وہ سائمہ نہ ہوئی، بات ختم۔ چونکہ وہ دودھ بیچتے ہیں، بھینسیں نہیں بیچتے، یعنی کہ بھینسیں دودھ بیچنے کے لیے لی ہیں، تو دودھ جو بیچیں گے اس سے جو پیسے آئیں گے اس پہ شرائط پوری ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی، مگر بھینسوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں اگر بھینسیں یا ایسے کوئی جانور اس نے خریدے ہی بیچنے کے لیے ہے، جیسے میں نے پچھلے سبق میں اپنے کزن کی مثال دی تھی کہ اس نے ماشاءاللہ 10 بکرے خریدے ہیں، اس نیت سے بڑی عید پہ بیچوں گا، پرافٹ آئے گا مجھے، تو لوگ زیادہ بھی مال خرید لیتے ہیں، تو وہ سارا مال تجارت ہے، وہ سائمہ نہیں ہے، وہ مال تجارت ہے، اس کی جو بھی موجودہ مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے حساب سے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صرف 3 قسم کے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے جبکہ سائمہ ہوں۔ اچھا ہر جانور میں بھی نہیں ہے، 3 کون سے ہیں؟ اونٹ، گائے اور بکری۔ جب یہ جانور مخصوص تعداد میں ہوں تو ان کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کی تفصیل یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اونٹ کا نصاب، اونٹ کی تعداد اگر 5 سے لے کر 9 تک ہے تو 1 بکری زکوٰۃ میں ہر سال دینی ہوگی، 10 سے 14 تک 2 بکریاں، 15 سے 19 تک 3 بکریاں۔ یہ ساری لسٹ یہاں پر ہے، ساری پڑھوں گا نہیں، آخری پڑھ دیتا ہوں۔ 91 سے 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں دینی ہوں گی۔ گائے بھینس کا نصاب، 30 ہوں گائے تو 1 سال کا بچڑا یا بچیاں دینا ہوں گی، 70 ہوں تو 1 سال کا بچڑا اور 2 سال کا بچڑا، 80 ہوں گائے تو 2 سال کے 2 بچڑے یہ دینے ہوں گے۔ بکریوں کا نصاب، بکریوں کی تعداد اگر 40 سے 120 تک ہے تو زکوٰۃ میں 1 بکری، 201 سے 399 تک ہے تو 3 بکریاں، 400 سے زیادہ ہوں تو ہر 100 پر 1 بکری۔ تو یہ ہوا سائمہ یعنی چرائی کے جانوروں کی زکوٰۃ۔ تو یہ مسائل آپ نے بہار شریعت سے بھی دیکھ لینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو میں نے آپ کو خلاصہ پیش کر دیا ہے اسی سے آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی، اور ایک شورٹ اینڈ سویٹ آپ کو میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ یہاں پر ایک ٹاپک آیا ہے سونے چاندی مال تجارت کی زکوٰۃ کا بیان۔ یہ اصل میں ہم نے نصاب کے باب میں پڑھ لی ہیں چیزیں کہ سونے کا ہمارے ہاں کیا سٹینڈرڈ ہے، کیا معیار ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب تک 7.5 تولے یا اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو نصاب پورا نہیں ہوگا، 7.5 سے کم ہے مگر دوسری جنس کا مال اس کے ساتھ ملا لیا، جیسے کرنسی ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، تو اب جو سٹینڈرڈ جو معیار ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، 52.5 تولے
چاندی کی قیمت ہے، اور اگر سونا کے علاوہ مطلب کرنسی ہے کسی کے پاس، یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے، تو اس کے لیے جو سٹینڈرڈ اور معیار ہے وہ صرف 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، اسی کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ کے نصاب کا حساب رکھیں گے اور حساب اس طرح کریں گے۔ یہاں پر ایک ٹاپک ہے عاشر کا بیان۔ مسئلہ عاشر اس کو کہتے ہیں جسے بادشاہ اسلام نے راستہ پر مقرر کر دیا ہو کہ تجار جو اموال لے کر گزریں ان سے صدقات وصول کرے۔ عاشر کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان حر یعنی آزاد، غیر ہاشمی ہو، چور اور ڈاکوؤں سے مال کی حفاظت پر قادر ہو۔ یہ تقریباً پولیس کا ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو راہگیر یہ کہے کہ میرے اس مال پر نیز گھر میں جو موجود ہے کسی پر سال نہیں گزرا، یا کہتا ہے کہ میں نے اس میں تجارت کی نیت نہیں کی، یا کہے یہ میرا مال نہیں بلکہ میرے پاس امانت یا بطور مداربت ہے، بشرطے کہ اس میں اتنا نفع نہ ہو کہ اس کا حصہ نصاب کو پہنچ جائے، یا اپنے کو مزدور یا مکاتب یا معذون بتائے، یا اتنا ہی کہے کہ اس مال پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ وجہ نہ بتائے، یا کہے مجھ پر دین ہے جو مال کے برابر ہے، یا اتنا ہے کہ اسے نکالیں تو نصاب باقی نہ رہے، یا کہے دوسرے عاشر کو دے دیا ہے، اور جس کو دینا بتاتا ہے واقعے میں وہ عاشر ہے اور اس عاشر کو بھی اس کا عاشر ہونا معلوم ہو، یا کہے شہر میں فقیروں کو زکوٰۃ دے دی اور اپنے بیان پر حلف کرے تو اس کا قول مان لیا جائے گا۔ اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ اس سے رسید طلب کریں، کہ رسید کبھی جعلی ہوتی ہے اور کبھی غلطی سے رسید نہیں لی جاتی اور کبھی گم ہو جاتی ہے، اور اگر رسید پیش کی اور اس میں اس عاشر کا نام نہیں جسے اس نے بتایا، جب بھی حلف لے کر اس کا قول مان لیں گے، اور اگر چاند سال گزرنے پر معلوم ہوا کہ اس نے جھوٹ کہا تھا تو اب اس سے زکوٰۃ نکال لی جائے گی۔ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح وہ لونڈی اور غلام کا معاملہ ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ان کے مسائل ہمیں پڑھنے کی حاجت زیادہ نہیں ہے۔ آگے ایک عنوان ہے کان اور دفینہ کا بیان ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رکاز یعنی کان میں خمس ہے۔ یہ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے تو اس لیے یہ مسئلہ ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ کان سے لوہا، سیسا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی نکلے، اس میں خمس یعنی 5واں حصہ لیا جائے گا، اور باقی پانے والے کا ہے، جس نے ڈھونڈا ہے اسی کا ہے باقی، خواہ وہ پانے والا آزاد ہو یا غلام، مسلمان ہو یا ذمہ، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، وہ زمین جس سے یہ چیزیں نکلیں عشری ہو یا خراجی۔ یہ صورت میں ہے کہ زمین کسی شخص کی مملوک نہ ہو، مثلا جنگل ہو یا پہاڑ، اور اگر مملوک ہے تو کل مال کے زمین کو دیا جائے گا، سارا مال کے زمین کو دیا جائے گا، خمس بھی نہ لیا جائے گا۔ فیروزہ، یاقوت، زمرد، دیگر جواہر اور سرما، پھٹکری، چونا، موتی میں اور نمک وغیرہ بہنے والی چیزوں میں خمس نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے یہاں سے عرض کر دیا آپ کی معلومات کے لیے۔ آگے ہے زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے عشر کا بیان، اور پھر آگے تقسیم ہے عشری، خراجی، نا عشری، نا خراجی، 3 قسم کی زمینوں کی۔ یہ میں تھوڑا انشاءاللہ تعالی پڑھ دیتا ہوں، یہ فائدے سے، چونکہ خالی نہیں ہے اور بہت معلوماتی ہے، اور کئی حدیثوں میں بھی ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے ایک معلوماتی چیز ہوگی۔ زمین عشری ہے یا وہ خراجی نہیں ہے، عشری بھی نہیں ہے، خراجی بھی نہیں ہے، تو اول اور سوم یعنی دونوں کا حکم ایک ہے، یعنی عشر دینا ہے اس میں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی زمینیں خراجی نہ سمجھی جائیں گی،
جب تک کسی خاص زمین کی نسبت خراجی ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو لے۔ چلو جی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ہماری زمینیں کیا ہیں کہ ہم اس میں جو بھی فصل ہوگی اس کا عشر دیں گے۔ عشر کہتے ہیں 10واں حصہ کو، 10% کو، اور نصف عشر کہتے ہیں 5% کو۔ یہ آگے آئے گا بھی کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض زمینوں سے عشر لیتے ہیں، بعض سے نصف عشر لیتے ہیں۔ یہ اصل میں فصل کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ عشری ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں نے فتح کیا اور زمین مجاہدین پر تقسیم ہو گئی، یا وہاں کے لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے، جنگ کی نوبت نہ آئی، یا عشری زمین کے قریب پڑتی تھی اسے کاشت میں لایا، جو اس پڑتی کو کھیت بنایا جو عشری و خراجی دونوں سے قرب و بعد کی یکساں نسبت رکھتی ہے، یا اس کھیت کو عشری پانی سے سیراب کیا، یا خراجی و عشری دونوں سے، یا مسلمان نے اپنے مکان کو باغ یا کھیت بنا لیا اور اسے عشری پانی سے سیراب کرتا ہے، یا عشری و خراجی دونوں سے، یا عشری زمین کافر زمین نے خریدی، مسلمان نے شفع میں اسے لے لیا، یا بے فاسد ہو گئی، یا خیار شرط یا خیار روجت کی وجہ سے واپس ہوئی، یا خیار عیب کی وجہ سے قاضی کے حکم سے واپس ہوئی۔ اور بہت صورتوں میں خراجی ہے، مثلا فتح کر کے وہیں والوں کو احسان کے طور پر واپس دی اور دوسرے کافروں کو دے دی، یا وہ ملک صلح کے طور پر فتح کیا گیا، یا ذمی نے مسلمان سے عشری زمین خرید لی، یا خراجی زمین مسلمان نے خریدی، یا ذمی نے بادشاہ اسلام کے حکم سے بنجر کو آباد کیا، یا بنجر زمین ذمی کو دے دی گئی، یا اسے مسلمان نے آباد کیا اور وہ خراجی زمین کے پاس تھی، یا اسے خراجی پانی سے سیراب کیا۔ خراجی زمین اگرچہ عشری پانی سے سیراب کی جائے خراجی ہی رہے گی، اور خراجی اور عشری دونوں نہ ہوں، مثلا مسلمانوں نے فتح کر کے اپنے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھی، یا زمین کے مالک مر گئے اور زمین بیت المال کی ملک ہو گئی۔ خراج 2 قسم ہے۔ نمبر 1 ہے خراج مقاسمہ، کہ پیداوار کا کوئی حصہ آدھا یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر ہو، جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہود خیبر پر مقرر فرمایا تھا۔ خراج لیتے تھے ان کی زمینوں سے۔ خیبر جب فتح ہوا تو کیا ہوا تھا، ہم نے سیرت کے بیان میں پڑھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ ان کی زمین ان کے پاس ہی رہنے دی کہ تم ہی کاشت کرو گے مگر ہمیں اتنے % آپ دیا کرو گے۔ دوسرا ہے خراج موظف، کہ ایک مقدار معین لازم کر دی جائے، خواہ روپے، مثلا سالانہ 2 روپے بیگھا یا کچھ اور، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔ یعنی کہ ایک تو ہے خراج کی زمین کا اتنا % دینا ہے، فصل کا اتنا % دینا ہے، فصل زیادہ ہوئی تو زیادہ دینا، فصل کم ہوئی تو کم دینا۔ اور دوسرا ہے فصل ہو نہ ہو، ہر بیگھا ہر ایکڑ آپ نے 2 روپے 1 روپے 10 روپے دینے ہیں، تو جو جتنے کا مالک ہے اتنے روپے وہ ہر سال دے گا۔ تو یہ 2 طرح کا خراج جو حاکم اسلام مقرر کر سکتا ہے۔ اگر معلوم ہو کہ سلطنت اسلامیہ میں اتنا خراج مقرر تھا تو وہیں دیں، بشرطے کہ خراج موظف میں جہاں جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدار منقول ہے اس پر زیادت نہ ہو، اور جہاں منقول نہیں اس میں نصف پیداوار سے زیادہ نہ ہو۔ یوں ہی خراج مقاسمہ میں نصف سے زیادت نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ زمین اتنے دینے کی طاقت بھی رکھتی ہو۔ اگر معلوم نہ ہو کہ سلطنت اسلام میں کیا مقرر تھا تو جہاں جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرما دیا ہے وہ دیں، اور جہاں مقرر نہ فرمایا ہو نصف دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقرر فرمایا تھا کہ ہر قسم کے غلہ میں فی جریب 1 درہم، اور اس غلہ کا 1 سا، اور خربوزے تربوز کی پالیز اور کھیرے ککڑی بیگن وغیرہ ترکاریوں میں فی جریب 5 درہم، انگور و خرما کے گھنے باغوں میں جن کے اندر زراعت نہ ہو سکے 10 درہم۔ پھر زمین کی حیثیت اور اس شخص کی قدرت کا اعتبار ہے، اس کا اعتبار نہیں کہ اس نے کیا بویا، یعنی جو زمین جس کی چیز کے بونے کے لائق ہے اور یہ شخص اس کے بونے پہ قادر ہے تو اس کے اعتبار سے خراج ادا کرے۔ مثلا انگور بو سکتا ہے تو انگور کا خراج دے، اگرچہ گیہوں بوئے اور گیہوں کے قابل ہے تو اس کا خراج ادا کرے، اگرچہ جو بوئے۔ جریب کی مقدار انگریزی گاز سے 35 گاز طول 35 گاز عرض ہے، اور سا 288 روپیہ بار اور 10 درہم کے۔ پھر آگے اس کا حساب یہاں پر لکھا ہوا ہے۔
جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں کے لوگ بطور خود فقراء وغیرہ جو مصارف خراج ہے ان پر صرف کریں۔ عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مخصوص زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے، یعنی 10واں حصہ، کہ اکثر صورتوں میں 10واں حصہ فرض ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ لیا جاتا ہے۔ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں، مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہوا اس میں بھی عشر واجب ہے۔ خوشی سے عشر نہ دے تو بادشاہ اسلام جبراً لے سکتا ہے، صورت میں بھی عشر ادا ہو جائے گا مگر ثواب کا مستحق نہیں، اور خوشی سے ادا کرے تو ثواب کا مستحق ہے۔ جس پر عشر واجب ہوا اس کا انتقال ہو گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا۔ عشر میں سال گزرنا بھی شرط نہیں، بلکہ سال میں چند بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔ اب یہ جو ہے نا عشر کے حساب کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کے لیے اپنے رسالے سے ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اس میں سے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ عشر کے بارے میں آپ مطلب جان لیں کہ عشر یعنی 10واں حصہ ان جگہوں پر ہوتا ہے فصل کا جہاں پر سال کا اکثر حصہ نہری پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ عشر دیں گے، یعنی 10واں حصہ دیں گے۔ اور جہاں پر سال کا اکثر حصہ ٹیوب ویل وغیرہ چلا کے پانی دیتے ہیں فصل کو تو وہاں پر نصف عشر یعنی 5% دیں گے، کیونکہ ان کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہ دیں گے۔ یہ رسالہ کے صفحہ نمبر 29 پہ لکھا ہے فصلوں کی زکوٰۃ کے نصاب کا حساب۔ زمین کی پیداوار کا عموماً 10واں حصہ یعنی 10% بطور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، اس لیے اسے عشر یعنی 10واں حصہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات عشر کی بجائے نصف عشر یعنی 20واں حصہ بھی لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کا حق دو جس دن کٹے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین مثلا حضرت ابن عباس، طاؤس، حسن، جابر بن زید اور سعید بن المسیب کے نزدیک اس حق سے مراد عشر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اس میں عشر یا نصف عشر ہے۔ کنز المال کی حدیث تھی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے ان میں عشر یعنی 10واں حصہ ہے، اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں نصف عشر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک تھی۔ نوٹ: خود فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے علاقے کے کسی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ آپ کی فصلوں پر عشر ادا کرنا لازم ہے یا نصف عشر۔ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ، اناج اور پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں وغیرہ، ان کا عشر یا نصف عشر دینا ضروری ہے۔ فصل کا مالک چاہے امیر ہو یا غریب، فصل تھوڑی ہو یا زیادہ، فصل چند دنوں میں تیار ہو یا چند مہینوں میں، فصل کا مالک زمین کا مالک ہو یا نہ ہو، نیز زمین حصے پر ہو یا ٹھیکے پر، ہر صورت میں اپنے حصے کی فصل کا اپنے اخراجات نکالنے سے پہلے عشر یعنی 10% یا نصف عشر یعنی 5% زکوٰۃ کے مستحق کو دینا ضروری ہے۔ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود نہ ہو ان میں عشر نہیں، جیسے ایندھن، گھاس، بیج، سرکنڈا، جھاؤ، وہ پودا جس سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، کھجور کے پتے وغیرہ۔ ان کے علاوہ ہر قسم کی ترکاریوں اور پھلوں کے بیج کے ان کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود نہیں ہوتی، بیج مقصود ہوتے ہیں، اور جو بیج دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مثلا کندر، میتھی، کلونجی وغیرہ کے بیج، ان میں بھی عشر نہیں۔
اسی طرح وہ چیزیں جو زمین کے تابع ہوں جیسے درخت، اور جو چیزیں درخت سے نکلے جیسے گوند، اس میں عشر واجب نہیں۔ البتہ اگر گھاس، بید، جاؤ، وہ پودا جسے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی جائے تو ان میں بھی عشر واجب ہے۔ کپاس اور بینگن کے پودوں میں عشر نہیں، مگر ان سے حاصل کپاس اور بینگن کی پیداوار میں عشر ہے۔ نوٹ: عشر واجب ہونے کے لیے فصل کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، سال گزرنا بھی شرط نہیں، بلکہ زمین سے جب بھی غلہ، پھل اور سبزیوں کی جتنی پیداوار بھی حاصل ہو اس پر عشر یا نصف عشر واجب ہوگا۔ عشر چونکہ زمین کی پیداوار پر ادا کیا جاتا ہے، لہٰذا جو بھی اس پیداوار کا مالک ہوگا وہ عشر ادا کرے گا، چاہے وہ مجنون یعنی پاگل اور نابالغ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ مقروض اور شرع فقیر پر بھی واجب ہے۔ زمیندار یا کاشتکار اپنے حصے کی فصل کا عشر یا نصف عشر کا ادا کرے گا۔ زکوٰۃ اور فطرہ کی طرح عشر بھی ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔